بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ افکار امین حسن اصلاحی کے ضمن میں آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ سورہ فلق میں جو استاذ امین حسن اصلاحی نے ایک خاص پہلو سے گفتگو کی ہے، بلکہ تنقید کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات بیان کی جاتی ہے سورہ فلق کے شان نزول کے طور پہ کہ یہ سورہ کیوں نازل کی گئی۔ عام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پہ بعض یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور یہ جو سورہ ہے سورہ فلق یہ اس جادو کے توڑ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ خواتین حضرات، استاذ امین حسن اصلاحی جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اس روایت کو، شان نزول کی روایت کو درایت کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ درایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریزننگ کی بنیاد پہ دیکھیں، اس کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو وہ بھول جایا کرتے تھے، ان کو یاد نہیں رہتی تھی چیزیں۔ بعض دفعہ ان کو خیال ہوتا تھا کہ ایک کام انہوں نے کیا ہے لیکن اصل میں نہیں کیا ہوتا۔ پھر یہ بھی بعض دفعہ خیال ہوتا کہ اپنی ازواج مطہرات کے پاس وہ گئے ہیں لیکن وہ نہیں گئے۔ یہ سب چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انتہائی سادہ لوحی کے ساتھ یہ اعتراف بھی کر لیا جاتا ہے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے یہ نبوت کے معاملات میں اس نے کوئی اثر نہیں کیا، اور وہ معاملات بالکل ٹھیک رہے۔ اور پھر یہ حضرات یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اثر ہے، اگر اس کو مان لیا جائے جادو کا اثر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورے 6 مہینے تک رہا۔ تو یہ جب تفصیل بیان کی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ کیسے اس بات کو مان لیا جائے کہ 6 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کیفیت میں رہے اور پھر نبوت کے جو معاملات ہیں ان میں بھی ان سے بھول نہ ہوئی۔ مثال کے طور پہ یہ کیوں نہ مانا جائے پھر کہ جبریل آئے، آپ کو انہوں نے وحی دی اور آپ بھول گئے اس کو آگے پہنچانا، یا آپ بھول گئے کہ اس کو آگے لکھوایا جائے، یا دوسرے جو شریعت کے معاملات ہیں ان کے بارے میں کوئی آپ نے احکام جو آپ دینا چاہتے تھے یا بتانا چاہتے تھے وہ آپ نہیں بتا پائے۔ تو یہ جو شان نزول ہے جس کو سادہ لوحی سے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کہ جادو تو ہوا تھا لیکن اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معاملات پہ اثر نہیں پڑا تھا، تو استاذ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کسی طرح سے نہیں مانی جا سکتی۔ خاص طور سے عصمت انبیاء کا جو پہلو ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت کرتے ہیں اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ تو اس اصول کے یہ خلاف ہے، یہ کسی طرح سے نہیں مانا جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کوئی اس طرح کا واقعہ یا جادو ہوا ہے جس کے نتیجے میں آپ 6 مہینے تک ایک لحاظ سے ذہنی تعطل کا شکار رہے مختلف اوقات میں، اور پھر ساتھ یہ بھی مان لیا جائے کہ نبوت کے معاملات میں فرق نہیں آیا، یہ نہیں مانا جا سکتا۔ یہ بھی استاذ امین حسن اصلاحی نے بات بیان کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ مانا جا سکتا ہے تو روایات میں جیسا کہ آ گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، حتی اذا کان ذات یوم او ذات لیلۃ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعا، یعنی ایک دن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک دن یا ایک رات انہوں نے دعا کی، پھر مزید دعا کی اور مزید دعا کی۔ تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی وقتی طور پہ کوئی ایسا اثر ہوتا ہے جو انسان کے اوپر چند سیکنڈ کے لیے چند منٹ کے لیے رہتا ہے اور دعا سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور استاد یہ کہتے ہیں بالکل ایسے ہی صورتحال ہے جیسے کچھ عرصے کے لیے یا کچھ منٹوں کے لیے حضرت موسیٰ پہ طاری ہوگی جب انہوں نے رسیوں کو سانپ سمجھ لیا اور پھر وہ وقتی طور پہ گھبرا گئے اور پھر یہ کیفیت دور ہوگی۔ تو اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مانا جا سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روایت پہ بھی تنقید کی، یعنی ابھی تک تو ہم نے درایت کی تنقید ان کی سنی، روایت پہ آپ نے تنقید یہ کی ہے کہ جو روایت ہے اس میں پہلا نقص یہ ہے کہ یہ 3 واسطوں تک خبر واحد ہے۔ گویا کہ یہ ایسا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو ہوا اور 6 مہینے تک رہا اور اس میں کچھ کیفیات بھی صادر ہوئیں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ صرف یہ خبر واحد کے طور پہ بیان ہوا ہے، اس کو بیان کرنے والے اتنے کم لوگ ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہوتی تو واقعے کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ اس کو ایک سے زیادہ اور بہت سارے لوگوں کو بلکہ بیان کرنا چاہیے تھا، اور ہم ایسا نہیں دیکھتے۔ مزید آپ یہ کہتے ہیں، استاذ یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں تو سفیان ابن عیینہ جو بخاری میں روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن جریج سے یہ واقعہ پہلی مرتبہ سنا، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلے 100 سال میں اس واقعے کی کوئی شہرت بھی نہیں تھی۔ تو یہ خود روایت کا ذوف ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ مزید ایک نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو صحاح کے جو راوی ہیں، صحاح کے اندر یہ سورہ کی شان نزول کہیں بیان ہی نہیں ہوئی، اس سورہ کی شان نزول کے تحت یہ واقعہ بیان نہیں ہوا، اور ان آل پروبیبلٹی زیادہ امکان یہ ہے کہ بعد کے آنے والوں نے اس شان نزول کو سورہ کے ساتھ لنک کر دیا۔ صحاح ستہ کے جو
جتنے ہمارے پاس مجموعات ہیں جو 6 کتابیں ہیں ان میں شان نزول جب اس سورہ کی جہاں کہیں بیان ہوئی ہے اس میں یہ واقعہ کہیں بیان نہیں کیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے لوگوں نے یہ سارا کام کیا۔ تو یہ وہ چیز ہے خواتین و حضرات جو ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں، اور اس کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے مزید جو طریقہ استاذ اختیار کرتے ہیں اور جو ہمیشہ وہ اختیار کرتے ہیں کہ سورہ کی جو شان نزول ہے، یعنی کس وجہ سے سورہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، یا سورہ میں جس چیز کا حکم پایا جاتا ہے وہ کیا ہے، وہ خود سورہ کے اندر سے سمجھا جائے گا۔ اور آپ نے اس سلسلے میں تفصیل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ قرآن مجید میں جو قرآن کا اپنا کارپس ہے، اس کا جو اپنا ٹیکسٹ ہے، وہ اصلاً سورہ اخلاص پہ ختم ہو جاتا ہے، اور آخر میں ایک جامع سورہ یعنی سورہ اخلاص خود توحید کی سورہ تھی جو نازل کی گئی، کیونکہ ساری دشمنی عرب کی سرزمین میں وہ توحید و شرک کے درمیان تھی، اور ایک آخری سٹیٹمنٹ توحید کی دے کے قرآن کو ختم کر دیا گیا۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں یہ بیسیکلی 2 سینٹینلز ہیں، 2 رکھوالیاں ہیں، رکھوالی کرنے والے ہیں، جو صورتیں جو اس توحید کے خزانے کے اوپر مقرر کی گئیں۔ اور اس کے اوپر یہ ان صورتوں کے مضمون سے واضح ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ توحید پر حملہ کریں گے تو وہ کیا کام کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کن صفات سے پناہ لینی ہے، شیطان کا جو لائن آف اٹیک ہوگا توحید کے خلاف وہ کیا ہوگا، اور کس طریقے سے ہم نے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ تو سورہ کی شان نزول تو یہ بتا رہی ہے کہ بنیادی طور پہ توحید کے اس خزانے میں جو پورے قرآن مجید میں موجود ہے، اور خود سورہ اخلاص اس کی بہترین جامع ہے، شیطان اور اس کی ذریت جب حملہ آور ہوں گے تو ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو ہوگی اور کس طرح سے ہم نے اپنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے۔ تو سورہ کی شان نزول پہ بالکل واضح ہے کہ یہ ایک خاص نوعیت کی دعا ہے جو توحید کے خلاف پروپیگنڈا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینے کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شان نزول بیان کی جاتی ہے، نہ صرف جیسے کہ میں نے بتایا درایتاً درست نہیں ہے شان نزول، بلکہ روایتاً بھی یہ شان نزول جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ اور ان دونوں بنیادوں پہ استاذ امین حسن اصلاحی نے شان نزول کو آپ نے ریجیکٹ کیا، اور آپ نے یہ بتایا کہ ہمیں قرآن کی روشنی میں ہی اس شان نزول کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کو جب موقع ملے آپ سورہ فلق جو ظاہر ہے کہ سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے قرآن مجید کی، تدبر قرآن میں یہ 9ویں جلد میں بالکل آخر میں موجود ہے۔ آپ اس تفصیل کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ کو موقع ہو تو ضرور نکال کے پڑھیں، مزید بھی چیزیں آپ پہ واضح ہوں گی، اور خاص طور سے استاذ کی اپروچ بھی آپ کے سامنے تفصیل سے آ جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔